إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین اکرام، آج 1441 کے ذوالحجہ کی 8 تاریخ ہے اور سن 2020 کے جولائی کی 30 تاریخ جمعرات کا دن۔ آج اعتراضات و جوابات کی قسط نمبر 11 پیش خدمت ہے۔ محترم سامعین کرام، صدیق رضا صاحب اور ان کے ساتھیوں کا جماعت المسلمین پر یہ اعتراض ہے کہ جنت میں جانے والی جماعت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام نہیں بتایا اور جماعت المسلمین نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا۔ ان لوگوں کے اسی اعتراض کا جواب دینے کے لیے میں عرصہ دراز سے صدیق رضا صاحب سے یہ سوال کر رہا تھا اور کر رہا ہوں کہ جماعت المسلمین نام ہے یا نہیں، اور عربی قواعد میں بھی جماعت المسلمین نام ہے یا نہیں۔ لیکن صدیق رضا صاحب نہ تو یہ کہتے تھے کہ عربی قواعد میں جماعت المسلمین نام ہے، اور نہ ہی یہ کہتے تھے کہ عربی قواعد میں جماعت المسلمین نام نہیں ہے، یا بغیر عربی کے بھی نام ہے یا نہیں ہے۔ میرا یہ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ جماعت المسلمین نام ہے بھی یا نہیں۔ جب یہ ثابت ہو گیا یا ہو جائے گا کہ جماعت المسلمین نام ہے، جب نام کا ثبوت مل جائے گا تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ نام رکھا کس نے ہے۔ صدیق رضا صاحب میرے اس سوال کا جواب دینے میں کافی عرصہ دراز سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ بالآخر صدیق صاحب نے یہ مان ہی لیا کہ جماعت المسلمین نام ہے، اور جماعت المسلمین نام قبول کرنے کا خود صدیق رضا صاحب کی ہی زبانی ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے اقرار کن الفاظ میں کیا۔ پہلے یہ بتائیے میں نے کب کہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے؟ جمعیت اہل حدیث جماعت کا نام نہیں ہے، یا جماعت اسلامی نام نہیں ہے، یا رسٹڈ فرقہ پرستوں نے جو اپنی فرقے کا نام رکھا ہے جماعت المسلمین، یہ نام نہیں ہے۔ میں نے کب کہا ہے؟ گرامر کے اعتبار سے تو عبدالحمید بھی نام ہے، صدیق رضا بھی نام ہے۔ گرامر کے اعتبار سے جماعت اسلامی جمعیت اہل حدیث بھی نام ہے، حزب اللہ بھی نام ہے، صادقین بھی نام ہے، جماعت الناس بھی نام ہے، امت مسلمہ بھی نام ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نام ہے۔ گرامر کے اعتبار سے وہ نام ہی ہے۔ محترم سامعین کرام، آپ نے سن لیا، صدیق رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے کب کہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے، جمعیت اہل حدیث جماعت کا نام نہیں ہے۔ میں نے کب کہا کہ جماعت اسلامی نام نہیں ہے یا جماعت المسلمین نام نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے یہ کب کہا ہے، اور مزید فرماتے ہیں کہ گرامر کے اعتبار سے بھی تو عبدالحمید بھی نام ہے۔ گرامر کے اعتبار سے تو عبدالحمید بھی نام ہے، صدیق رضا بھی نام ہے۔ گرامر کے اعتبار سے تو جماعت اسلامی بھی نام ہے، جمعیت اہل حدیث بھی نام ہے، حزب اللہ بھی نام ہے، اور صادقین بھی نام ہے، امت مسلمہ بھی نام ہے۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نام ہیں۔ سن لیا آپ نے، یہی فرمایا انہوں نے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری یہ کامیابی کی دلیل ہے کہ صدیق رضا صاحب نے بالآخر یہ تسلیم کر ہی لیا کہ جماعت المسلمین نام ہے۔ اب صدیق صاحب
کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ جماعت المسلمین نام رکھا کس نے ہے، یہ بتانے میں نہ جانے صدیق صاحب کتنا وقت لگائیں گے، کتنے سال یا مہینے لگائیں گے یا کتنے ہفتے لگائیں گے، کیونکہ جب کسی چیز کے نام ہونے کا ثبوت مل جائے تو پھر اس نام رکھنے والے کا نام بھی ضرور ہوتا ہے۔ مثلا صدیق صاحب نے فرمایا کہ عبدالحمید بھی نام ہے، بالکل یقیناً نام ہے۔ جی اگر عبدالحمید نام ہے تو اس نام رکھنے والے کا بھی کوئی نام ضرور ہوگا، اور یقیناً ہے۔ عبدالحمید نام رکھنے والے کا نام شبیر احمد ہے، اور شبیر احمد نام رکھنے والے کا نام جو ہے برکت اللہ ہے، اور برکت اللہ نام رکھنے والے کا نام اللہ دیا ہے۔ سمجھ لیا؟ یہ سب میں نے اس لیے بتائے ہیں تاکہ جیسے انہوں نے اپنے پردادا تک بتائے تھے، میں نے بھی اپنے پردادا تک بتا دیا ہے۔ یہ سب نام آگے سے آگے کسی نہ کسی نے رکھے ہیں اور اس کے نام ہیں۔ اچھا محترم سامعین کرام، اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں نے قسط نمبر 5 میں ایک مثال بیان کی تھی، وہ یہ کہ ایک سائل صدیق صاحب سے سوال کرتا ہے کہ صدیق صاحب آپ کا نام کس نے رکھا ہے، اور آپ کا نام رکھنے والے یعنی آپ کے والد محترم کا کیا نام ہے، کیوں ان کا نام ان کے والد نے ہی رکھا۔ اس کے بعد میں نے کہا تھا کہ اگر صدیق صاحب اپنا نام رکھنے والے کا یعنی اپنے والد محترم کا نام نہیں بتاتے تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے۔ تو اس کے جواب میں صدیق صاحب نے غصے میں آ کر اپنے پردادا تک کا نام بتا دیا، اور یہ بتانا صدیق صاحب کی اپنی ہی زبانی ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا تک کا نام کن الفاظ میں جو ہے فرمایا، یہ ان کی ہی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ واقعی مجھ سے یہ پوچھتے تو میں آپ کو فوراً بتاتا کہ میں نے اپنے والدین سے یہی سنا ہے کہ میرا نام انہوں نے اپنی مرضی سے رکھا ہے، دونوں نے مل کر، ماں باپ نے رکھا ہے۔ جواب مل گیا آپ کو۔ اور میرے والد محترم کا نام معین الدین ہے، اور ان کے والد محترم یعنی میرے دادا محترم کا نام حسن ہے، اور ان کے والد کا نام یعنی میرے پردادا کا نام فرید ہے۔ محمد صدیق رضا بن معین الدین بن حسن بن فرید۔ مجھے تو اپنے باپ کا ہی نہیں، دادا پردادا کا بھی نام معلوم ہے الحمدللہ۔ محترم سامعین کرام، سن لیا آپ نے، صدیق رضا صاحب نے اپنے نام رکھنے والوں کا نام خود بتا دیا کہ میرا نام میرے باپ والد محترم فلاں 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 فلاں، دادا پردادا تک نام بتا دیے۔ جب میں نے یہ مثال میں کہا تھا کہ اگر صدیق صاحب، یہ جو میں نے مثال جو اوپر بیان کی تھی اپنے جو قسط نمبر 5 میں، تو اس میں میرا کہ یہ مثال بیان کرنے کا مقصد جو تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یعنی نام اگر صدیق صاحب اپنے جو ہے نام رکھنے والے یعنی اپنے والد محترم کا نام بتائیں تو ٹھیک ہے، اگر نام نہ بتائیں تو پھر کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے۔ تو اس بات پر صدیق صاحب خام خواہ خفا ہو گئے تھے، کیونکہ صدیق صاحب اگر نام نہ بتاتے تو پھر گڑبڑی ہوتی تھی، اگر نام بتا دیا تو ٹھیک ہے، لیکن صدیق صاحب نے تو اپنے پردادا تک کے نام بتا دیے، اس لیے اب کوئی گڑبڑی نہیں۔ میرا یہ مثال پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صدیق صاحب اگر یہ نہیں بتا رہے کہ جماعت المسلمین نام ہے یا نہیں ہے، تو صدیق صاحب کا یہ نہ بتانے میں کہ جماعت المسلمین نام ہے یا نہیں ہے، نہ بتانے میں ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے۔ تو کیوں، اسی لیے میں نے وہ مثال دی تھی۔ تو اگر یہ نام بتا دیتے تو کوئی گڑبڑی نہیں تھی۔ اگر صدیق صاحب پہلے ہی دن یہ بتا دیتے کہ جماعت المسلمین نام ہے تو بات یہاں تک کیوں پہنچتی؟ لیکن خیر، دیر آئے درست آئے پر عمل کرتے ہوئے صدیق صاحب نے یہ مان ہی لیا کہ جماعت المسلمین
بھی جماعت کا نام ہے، اور جمعیت اہل حدیث بھی جماعت کا نام ہے، جماعت اسلامی بھی نام ہے، حزب اللہ بھی نام ہے، اور صادقین بھی نام ہے، اور امت مسلمہ بھی نام ہے۔ صدیق صاحب نے یہ تو مان ہی لیا کہ یہ سب نام ہیں، کیونکہ نام رکھنے والے کا بھی ضرور نام ہوتا ہے۔ یہ نام تو ہیں، یہ نام رکھنے والوں کا بھی ضرور کوئی نہ کوئی نام ہوگا ہے۔ اس لیے صدیق صاحب سے یہ گزارش ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنا نام رکھنے والے کا نام یعنی اپنے والد محترم کا نام بتانے میں دیر نہیں کی، بالکل اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ جمعیت اہل حدیث جماعت کا نام کس نے رکھا۔ نام رکھنے والے کا نام ضرور بتائیں، اگر نہ بتایا تو پھر ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے۔ نمبر 2، جماعت اسلامی نام کس نے رکھا؟ اچھا، حزب اللہ نام کس نے رکھا؟ صادقین نام کس نے رکھا؟ اور امت مسلمہ نام کس نے رکھا؟ اور جماعت المسلمین نام کس نے رکھا؟ محترم سامعین اکرام، میں نے یہ وہ نام بتائے ہیں جن کے متعلق نام لے کر صدیق صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سب جماعتوں کے نام ہیں۔ تو دوبارہ یاد دہانی کے لیے دوبارہ سن لیں کہ صدیق صاحب نے کیا فرمایا ہے، واقعی یہ صحیح فرمایا ہے یا غلط ناموں جو میں بتا رہا ہوں ان جماعتوں کے نام اس نے دیے یا نہیں، تو یاد دہانی کے لیے دوبارہ سن لیں۔ پہلے یہ بتائیے میں نے کب کہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے؟ جمعیت اہل حدیث جماعت کا نام نہیں ہے، یا جماعت اسلامی نام نہیں ہے، یا رسٹڈ فرقہ پرستوں نے جو اپنی فرقے کا نام رکھا ہے جماعت المسلمین یہ نام نہیں ہے، میں نے کب کہا ہے؟ گرامر کے اعتبار سے تو عبدالحمید بھی نام ہے، صدیق رضا بھی نام ہے، گرامر کے اعتبار سے جماعت اسلامی جمعیت اہل حدیث بھی نام ہے، حزب اللہ بھی نام ہے، صادقین بھی نام ہے، جماعت الناس بھی نام ہے، امت مسلمہ بھی نام ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں نام ہے۔ گرامر کے اعتبار سے وہ نام ہی ہے۔ محترم سامعین اکرام، آپ نے سن لیا صدیق رضا صاحب فرما رہے ہیں کہ گرامر کے حساب سے تو ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں نام ہیں، لیکن میں صدیق صاحب سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نام رکھنے والوں کے نام نہیں پوچھ رہا، میں تو صدیق صاحب کے ہی بیان کردہ 6 نام رکھنے والوں کے نام پوچھ رہا ہوں۔ اگر صدیق صاحب نے جیسے اپنا نام رکھنے والے کا نام فوراً بتا دیا کی طرح ان 6 نام رکھنے والوں کے نام بھی بتا دیے تو فبیہا، بالکل صحیح ہے۔ اور اگر صدیق صاحب نے اپنے والدین کی طرح اس کی طرح ان کے نام نہ بتانے میں دیر کی تو پھر میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں گا کہ صدیق صاحب اگر ان ناموں کے نام رکھنے والوں کے نام نہیں بتا رہے تو پھر ضرور صدیق صاحب کے دل میں کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے، کیونکہ اپنے والد محترم کا نام کیسے پھٹافٹ بتا دیا کہ میرا نام اس نے رکھا، تو یہ نام کس نے رکھے؟ اگر بتا دے تو ٹھیک ہے، نہیں بتائے گا تو ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑی ہے۔ اور گڑبڑی کے جواب میں صدیق صاحب کیا فرما رہے ہیں یہ ملاحظہ فرمائیں، ان کی ہی زبانی سن لیجئے۔ اس بڑھاپے میں اپنے بیٹوں کی عمر کے بندے سے اس بدتمیزی سے کیوں بات کر رہے ہیں؟ مجھے اس پر حیرت نہیں ہے، البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے رنج و غم کا شکوہ صرف اپنے مولا سے کرتا ہوں۔ دیکھیے عبدالحمید صاحب، میں نے آپ کا دل دکھایا ہوگا، میں نے آپ کو آپ کی رسولٹ فرقے کی باطل عقائد کو بیان کر کے آپ کو تکلیف پہنچائی ہوگی، میرے والد محترم کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، سن لیا آپ نے صدیق رضا صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ میں نے صدیق صاحب کے والد محترم کی شان میں کوئی غلط الفاظ، غلط بیانی نہیں کی، کوئی غلط الفاظ استعمال نہیں کیے۔ کیا کسی سے یہ پوچھنا کہ آپ کا نام کس نے رکھا اور آپ کے والد محترم کا کیا نام ہے، کیا یہ پوچھنا بدتمیزی اور گالی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے تو یہی پوچھا تھا۔ تو باقی جو صدیق صاحب
میرے بیٹوں کی عمر کے ہو کر اپنے بزرگ یعنی میرے خلاف جس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے خود کہا کہ میں عبدالحمید کے بیٹوں کی عمر کا ہوں، تو یقیناً وہ میرے بیٹوں کی عمر کے ہیں تو میں ان کے بزرگوں کی عمر کا ہوں۔ تو بزرگوں کے ساتھ کس زبان میں کس لہجے میں بات کی جاتی ہے وہ سامعین کرام ان کا لہجہ خود سن لیں، ان کے الفاظ جو میرے خلاف استعمال کرتے ہیں وہ خود سن لیں، پھر آپ فیصلہ کریں کہ گھٹیا الفاظ کون استعمال کر رہا ہے، بزرگوں کا عزت اور اکرام کون کر رہا ہے۔ اور تو جو یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں میرے خلاف جو جس قسم کے الفاظ، میرا یہ گمان ہے کہ صدیق صاحب کے والد محترم نے صدیق صاحب کو یہ تعلیم نہیں دی ہوگی کہ اپنے بزرگوں سے اس بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ یہ صدیق صاحب کا اپنا فعل ہے، میں گمان کرتا ہوں ان کے والد محترم ایسے نہیں ہوں گے، ہرگز نہیں ہوں گے، میرا گمان ہے۔ لیکن صدیق صاحب نے جو زبان استعمال کی ہے میرے خلاف، ان کی تمام قسطوں کے یا میرے جوابات جو دے رہے ہیں وہ سامعین کرام نے سنے بھی ہیں، دوبارہ سن لیں کہ مجھے کن الفاظ سے یاد کر رہے ہیں، میں وہ یہاں دہرانا نہیں چاہتا۔ تو صدیق صاحب آپ نے خود فرمایا کہ میں آپ کے بیٹوں کی عمر کا ہوں، اس لیے میں آپ کو بچہ سمجھ کر، آپ نے فرمایا میں آپ کے بیٹوں کی عمر کا ہوں، تو صدیق صاحب میں آپ کو اپنا بچہ سمجھ کر آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ کون؟ میں عبدالحمید، آپ کو بزرگوں کی جگہ آپ کو بچہ سمجھ کر آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ تمیز سے بات کیا کریں اور ضد نہ کیا کریں، کیونکہ اچھے بچے ضد نہیں کیا کرتے، اور ضد ایسی چیز ہے جس کا ذکر رب کائنات نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ اللہ نے فرمایا دین تو اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے بس، اور کوئی مذاہب نہیں ہے۔ ہاں، جماعت المسلمین صرف دین اسلام کی دعوت دے رہی ہے اور آپ مذاہب کی طرف بلا رہے ہو، اور اہل کتاب نے بھی اسی دین اسلام میں اختلاف کیا تھا، مختلف الذین اوتوا الکتاب، انہوں نے اختلاف کیا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا، ان کے پاس علم آ چکا تھا کہ یہ حق ہے، آپ کے پاس بھی علم آ چکا کہ جماعت المسلمین حق ہے، آپ نے قبول بھی کیا، اور آپ جماعت المسلمین کو غلط کہہ بھی نہیں سکتے، کیونکہ جماعت المسلمین میں شامل ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس علم ہونے کے باوجود بغیم بینہم، آپ کس وجہ پر ضد میں آئے؟ تو ضد میں آ کر آپ جماعت سے الگ ہوئے اور پھر آپ نے جماعت المسلمین کی مخالفت شروع کر دی، اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، پھر اللہ تعالیٰ عنقریب بہت جلد ان سے حساب لینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یہ بھی ہے کہ جو آپ جس فرقوں کا آپ کہہ رہے ہیں یہ سب جنت میں جائیں گے، وہ نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے کہ اس نام کے فرقے جنت میں جائیں گے، بلکہ جب آپ سے پوچھا جاتا ہے تو آپ سیدھی طرح نہیں بتاتے۔ یہ میں نے پہلے بھی آپ کے لیے یہ آیت مبارکہ پیش کی تھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 70، جس میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو۔ یہ چکر بازی ہیرا پھیری، اب آپ نے صرف یہ بتانے میں کتنے چکر لگائے، کتنی ہیرا پھیریاں کیں کہ صرف جماعت المسلمین کا نام ہے یا نہیں، کتنا عرصہ لگا دیا یہ بتانے میں۔ کیا یہ ضد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے دین کی مدد کرتا ہے، ایسے ہی کرتا ہے جیسے آپ کی زبان سے یہ کہلوا دیا کہ جماعت المسلمین نام ہے۔ تو اب آپ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا کے مطابق آپ سے گزارش ہے کہ سیدھے سیدھے الفاظ اللہ سے ڈریں اور سیدھے سیدھے الفاظ یہ بتائیں کہ
जमीयत अहले हदीस नाम किसने रखा, और सबको छोड़ दें चलो, जमीयत अहले हदीस नाम किसने रखा और जमाअतुल मुस्लिमीन नाम किसने रखा। ये नाम तो आप मान चुके हैं ना, ये जमातों के नाम हैं। जिस तरह से आपका नाम सिद्दीक रज़ा है ग्रामर में, तो आपका नाम आपके वालिद मोहतरम ने रखा, आपने आपका नाम रखने वाले का नाम फ़ौरन बता दिया। जैसे मेरा नाम है ग्रामर में अब्दुल हमीद, तो मेरा नाम भी जिसने रखा मैंने फ़ौरन बता दिया, मेरा नाम रखने वाले का नाम है शबीर अहमद। तो इसी तरह हर चीज़ का नाम रखने वाले का नाम ज़रूर होता है। तो मेरे मोहतरम भाई, अल्लाह से डरें, सीधा सीधा बताएं कि जमीयत अहले हदीस नाम किसने रखा और जमाअतुल मुस्लिमीन नाम किसने रखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सीधे सीधे अल्फाज में ये इतना लंबा चक्कर जो अरसा नहीं लगाएंगे ये बताने में भी, जितना सिर्फ आपने नाम बताने में लगा दिया कि जमाअतुल मुस्लिमीन नाम है। अब ये नाम किसने रखा, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह के वास्ते ज़िद में आकर हक़ की मुखालफत न करें, वरना अल्लाह ताला की आयत का इनकार हो जाएगा और फिर क़यामत के दिन हिसाब किताब देना पड़ेगा। क्योंकि आप मेरे बच्चों की उम्र के हैं, मैं आपका बुज़ुर्ग हूँ, आपकी खैर ख्वाही करते हुए आपको मैं ये नसीहत करता हूँ कि अल्लाह के वास्ते ज़िद में आकर या किसी और दुनियावी लालच में आकर हक़ का इनकार न करें, हक़ का इनकार न करें, हक़ का इनकार न करें। तो आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बे कायनात सब लोगों को हक़ ढूंढने, हक़ समझने, हक़ समझकर हक़ कबूल करने, हक़ पर अमल करने, हक़ वालों का साथ देने और हक़ की तबलीग करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।